بسم الله الرحمن الرحيم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. رواہ الطبرانی فی الاوسط. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فساد اور بگاڑ کے وقت میری سنت اور میرے طریقے سے وابستہ اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے، اس کے لیے شہید کا اجر اور ثواب ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتا من سنتی امیتت بعدی فقد احبنی ومن احبنی کان معی. رواہ الترمذی شریف. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری کوئی سنت زندہ کی جو میرے بعد مردہ ہو گئی تھی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ ہوگا۔ یہ دو حدیثیں بڑی ہی اہم ہے۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، جس کی وضاحت میں حضرات محدثین نظام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رہتے ہوئے ہی یہ بات منکشف کرا دی تھی، ظاہر کرا دی تھی کہ اگلی امتوں کی طرح آپ کی امت میں بھی بگاڑ اور فساد آئے گا۔ جس طریقے سے آپ سے پہلی امتیں بے راہ روی اور نفس اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزار دی اور ہلاکت اور بربادی ان کو نصیب ہوگی، اسی طریقے سے اگر آپ کی امت بھی وہی بے راہ روی، وہ من پسند کی زندگی گزارنے اور نفس اور شیطان کی پیروی میں بھی اگر انہی کے طریقوں پر چلے گی تو آپ کی امت کو بھی بد نصیبی ہاتھ آئے گی، ہلاکت اور بربادی ہاتھ آئے گی۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو آگاہ کیا کہ دیکھو، اگر ایسی حالت میری امت کی آ جائے کہ لوگ ہدایت اور تعلیم کے راستے کو چھوڑ دے اور فاسد ماحول اور ناموافق فضا میں زندگی گزارنے لگے، اگر ایسے وقت میں آپ کی امت کے کوئی افراد آپ کی سنت کو مضبوطی سے تھام لے گا، مضبوطی سے پکڑ لے گا اور ان سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو ایسے عظمت والے شخص کو شہید کا درجہ نصیب ہوگا۔ بہت اہم شاباشی اور خوشخبری حضور نے سنائی کہ اگر میری امت بگاڑ اور فساد کے دہانے پر ہے، بالکل آخری اسٹیج پر ہے،
اگر ایسے موقع پر ایسی حالت میں میری امت کے افراد میری سنتوں کو مضبوطی سے تھام لے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے لازم اور ملزوم اور اپنی زندگی کا حصہ سمجھ لے تو ان کو شہید کا درجہ نصیب ہوگا۔ اب حضور کی حدیث اور سنت کا جب لفظ حدیثوں میں آتا ہے، سنت کا لفظ اکثر و بیشتر، تو سنت سے مراد محدث نظام فرماتے ہیں کہ صرف عام مفہوم سنت کا نہیں، جیسے کہ عام انسان ایک محدود اور مخصوص معنی میں سنت کو لیتا ہے۔ مثال کے طور پر صرف سنت کا اگر لفظ لیا جائے تو آدمی عام طور پر داڑھی کو سمجھتا ہے کہ یہ سنت ہے، جبکہ محدث نظام فرماتے ہیں کہ حدیث میں جب سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد آپ کا طریقہ، یعنی حضور علیہ السلام کا طریقہ اور آپ کی ہدایات ہیں، اور اسی طریقے سے عقائد اور فرائض اور واجبات سب شامل ہیں۔ تو اگر حضور کی ہم سنتوں کو پکڑے رہیں گے مضبوطی کے ساتھ، کب؟ جبکہ ماحول بالکل گندا ہو چکا ہو، جیسے کہ آج ماحول ہے، دیکھیے ایسی ایسی چیزیں ہم دین کے اندر اور شریعت کے اندر داخل کر لیے ہیں جس کا نام و نشان بھی نہیں تھا کبھی۔ اگر ایسے موقع پر ہم حضور کی تعلیمات کے پابند ہو جائیں گے اور اپنی زندگی کو حضور کی تعلیمات سے وابستہ کر لیں گے اور اپنی زندگی کو لازم اور ملزوم حضور کی تعلیمات سے کر لیں گے تو ایسے موقع پر ہم جو کچھ بھی حضور کی باتوں کو فالو کریں گے تو ہمیں شہید کا ثواب ملے گا۔ شہید کا ثواب بہت اونچا ہے، تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری کوئی سنت زندہ کی جو میرے بعد مردہ ہو گئی تھی، مردہ ہونے کا مطلب یعنی وہ سنت پر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیے تھے، لیکن کوئی حضور کا امتی اس سنت کو پھر زندہ کرتا ہے، اور زندہ کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو پھر رواج دیتا ہے، اس کو کیا دیتا ہے؟ رواج دیتا ہے، اور رواج دے کر اسے پھر جو ہے امت کے اندر عام کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا وفادار امتی ہے۔ حضور کا کیا ہے؟ وہ امتی وفادار امتی کہلاتا ہے، اور جب حضور کا کوئی وفادار امتی ہو جائے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس نے محبت کا حق ادا کر دیا تو پھر جنت میں حضور کا ساتھ اس کو مل جاتا ہے، حضور کا ساتھ مل جاتا ہے جنت میں، پھر وہ حضور کا رفیق بن جاتا ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر کوئی چیز حضور کی زندگی میں سنت تھی وہ مٹ گئی اور ہم میں سے کوئی اسے دوبارہ رواج دے دیا، جیسے مثال کے طور پر محدث نظام اس کو مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی علاقے میں زکوٰۃ لوگ نہیں دیتے، یا اسی طریقے سے باپ کی میراث میں بیٹیوں کا حصہ نہیں نکالتے۔ اب اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نکالنے کے لیے پوری کوشش کرے، 100% اب اس علاقے میں لوگ زکوٰۃ دینے لگے، اب یہ ایسی چیز ہے حضور کی شریعت میں اور ہدایت میں یہ ہے کہ یہ ایک اہم ترین ہدایت ہے حضور کی، اب یہ مٹ چکی۔ اگر کوئی آدمی اس پر محنت کرتا ہے اور محنت اس نتیجے پر کرتا ہے کہ پورے علاقے میں لوگ زکوٰۃ نکالنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتے ہیں اور 100% زکوٰۃ نکالتے ہیں، یا اسی طریقے سے بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، کسی نے کسی اللہ کے بندے نے خوب محنت کی اور محنت کرنے کے نتیجے میں اب وہاں پر ماحول یہ بن گیا کہ بیٹیوں کو 100% حصہ دینے لگے، تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سنت تھی کہ جو مٹ گئی تھی۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ ایسی سنت کو اگر کوئی انسان رواج دے دے اور لوگوں میں عام ہو جائے تو اس کو خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے اس کو کیا ملے گا؟
بشارت ملے گی، حضور کی طرف سے بشارت ملے گی کہ یہ شخص حضور کا وفادار امتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اور عام مثال بھی آپ لے سکتے ہیں کہ کسی علاقے میں دینداری ہے نہیں، اور آپ نے اس دینداری کو پیدا کرنے کے لیے پوری کوشش کی اور جان توڑ محنت کی، یہ نظام بالکل ٹھپ پڑ گیا تھا، آپ نے پوری محنت کی، تو محنت کر کے گویا کہ آپ نے ایک سنت کو زندہ کیا اور رواج دے دیا۔ اس رواج دینے پر ہم اور آپ کیا کہلائیں گے؟ احیاء سنت، یعنی سنت کو زندہ کرنے والے کہلائے۔ اور جو انسان سنت کو زندہ کرنے والے کہلائے اس کا ثواب شہیدوں جیسا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گرد و پیش میں، اپنے ماحول میں دیکھیں کہ کون سی چیز حضور کی ایسی تھی جو مٹ گئی، ہم اس پر محنت کریں، کوشش کریں۔ اگر ہم کوشش کرنے لگیں گے اور اس کے بعد اگر اس کا ہمیں رزلٹ اور نتیجہ مل جائے تو پھر ہم حضور کے صحیح وفادار امتی کہلانے کے مستحق۔ اسی طریقے سے کوئی بدعت داخل ہو گئی تھی، جیسے قبر پرستی آج عام ہو گیا، قبر پرستی عام ہو گیا، قبر پر جا کر ہمارے عورتاں اور اسی طریقے سے نوجوان بچیاں جا کر خوب جو ہے منتیں مانگتی ہے، نہ جانے کیا کیا کرتی ہے۔ اگر ہم اس پر محنت کریں گے، قبر پرستی معاشرے سے اگر ختم ہو جائے تو گویا کہ ہم حضور کی ایک سنت کو زندہ کرنے والے ہوئے کہ یہود و نصارہ اپنے نبیوں کو قبر پرستی کیا کرتے تھے، یہود و نصارہ اپنے نبیوں کے قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ سمجھ لیتے تھے، قبر پرستی کرتے تھے۔ تو گویا کہ اس چیز کو ہم ختم کرنے والے ہوں گے، تو احیاء سنت کہلانے والے ہوں گے کہ سنتوں کو زندہ کرنے والے، اور جو سنتوں کو زندہ کرے یہ حضور کا صحیح اور سچا وفادار امتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حضور کا صحیح وفادار امتی بنائے اور پوری امت مسلمہ کو حضور کا صحیح وفادار امتی نصیب بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب